اب انصار عباسی صاحب نے بھی گواہی دے دی سہیل وڑائچ صاحب کے بعد کہ عمران خان کا قصور نہیں ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے، عمران خان اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملہ ٹھیک کر لے تو باہر آ جائیں گے۔ سنیں وہ کیا کہتے ہیں، ایک حصہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی مشکلات میں کمی معافی مانگے بغیر بھی ممکن ہے۔ پہلے معافی کا مطالبہ ہو رہا تھا، اب ہو رہا ہے کہ جنہیں معافی نہ مانگے، لیکن معافی مانگے بغیر بھی آپ کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ خان صاحب کو صرف اپنی حکمت عملی بدلنا ہوگی، فوج کے خلاف نہ خود کوئی بات کریں اور نہ ہی اپنے کسی بھگوڑے کو یا سوشل میڈیا کو ایسا کرنے دیں۔ اچھا، فوج کے خلاف تو عمران خان بات ہی نہیں کرتا۔ عمران خان تو کہتا ہے فوج بھی میری، ملک بھی میرا۔ فوج کے خلاف بات نہیں کرتا عمران خان، جنرل عاصم منیر کے خلاف بات کرتا ہے، کیونکہ عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے تمام مسائل کے لیے ذمہ دار اس وقت جنرل عاصم منیر ہے۔ عمران خان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے حلف سے خلاف ورزی کر کے ملک کے اندر اپنا لا چلا رہے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے اپنے ادارے کو استعمال کر رہے ہیں، جس سے ادارے کو بدنامی بھی ہو رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ عباسی صاحب نے وہی باریک کام کیا جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے کہ جناب اگر آپ آرمی چیف کی غلطی کی نشاندہی کریں گے یا اگر آپ یہ کہیں گے، مشرف بھی یہ کرتا تھا، مشرف جو بھی کرتا تھا وہ فوج کے کھاتے میں ڈال دیتا تھا کہ جی ہم تو فوج ہیں۔ اسی طرح جو کچھ بھی اس سے پہلے جرنیلوں نے کیا، جنرل یا نے کیا، جو جنرل ایوب خان نے کیا، جو جنرل ضیاء الحق نے کیا، یا جو باقی جرنیل جنہیں بہت زیادہ شوق تھا سیاست میں اور چیزوں میں آنے کا، انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ سارا وہ فوج کے کھاتے میں ڈالتے تھے نا۔ اس طرح تو جنرل فیض حمید نے جو بھی کیا وہ بھی فوج کے کھاتے میں ڈال دیں، آپ اس کو آپ الگ سے کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ تو عمران خان صاحب اسی طرح جنرل عاصم منیر کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں جیسے پی ایم ایل این والے یا باقی لوگ جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ جو گندا کام اس نے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اب انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر عمران خان صاحب ذرا یہ معاملات کر لیں تو تحریک انصاف کی مشکلات کم ہوں گی۔ تاریخ شاہد ہے کہ چند ایک مثالوں کو چھوڑ کر سیاستدانوں کے خلاف مقدمات ختم ہو ہی جاتے ہیں۔ اب یہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دوسری ایک بڑی گواہی ہے جو میڈیا میں سے آئی ہے۔ دیکھیں میڈیا کا مسئلہ کیا ہے، ذرا اس کو ذرا تھوڑا آپ سمجھیں۔ پاکستان میں نا لمبے عرصے تک دو پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں، ایک پیپلز پارٹی اور ایک نون لیگ۔ اسٹیبلشمنٹ باری باری سب کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتی رہی ہے۔ تو پاکستان کی صحافت بھی تقسیم ہوگی دو حصوں میں۔ پاکستان کی صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نون لیگ کے حمایتی بن گئے اور ایک بڑی تعداد پیپلز پارٹی کے حمایتی بن گئے، اور جو باقی رہ گئے وہ کاف لیگ کا دور جب آیا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے حمایتی بن گئے۔ تو بڑی پولرائزیشن ہوگی پاکستان کے میڈیا میں۔ اب جب بھی کبھی ان میں سے کسی ایک جماعت کی حکومت آتی تھی تو دوسرے کو لگتا تھا کہ یار، اور ان کے صحافیوں کو بھی لگتا تھا کہ ہم اپوزیشن میں چلے گئے۔ کچھ صحافی جو ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ حکومت میں رہتی ہے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہترین بنا لیے۔ اب ان کی بھی ساری انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ پھر ہوا یہ کہ عمران خان نے ان ساروں سے لڑائی کی تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ۔ جب یہ سارے اکٹھے ہوئے تو ان کے صحافی بھی سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو اب یہ پولیٹیکل پارٹی اپنی مخالف پولیٹیکل پارٹی یعنی پی ٹی آئی کو باغی اور غدار سمجھتے ہیں، جبکہ یہ جتنے بھی صحافی ہیں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے بینیفیشری ہیں اور کئی دہائیوں سے ہیں، ہم تو نئے لوگ آئے ہیں نا، یہ لوگ تو کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پرانے صحافی ہیں یہ اب ان اختلافی آوازوں کو جو اس وقت سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر بات کریں گے، یہ انہیں باغی اور غدار سمجھتے ہیں، اور یہ ذہنی طور پہ یہ قبول کر چکے ہیں کہ یہی سیٹ اپ میں ہم سب کا بھلا ہے، کیونکہ ہم سارے مل ملا کے حکومت میں آ گئے۔ یعنی سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں ان کے بہترین تعلقات پیپلز پارٹی سے ہمیشہ رہتے ہیں، انہیں ہم پیپلز پارٹی کے کیمپ میں گنتے ہیں۔ حامد میر صاحب آپ دیکھیں گے نون لیگ پہ بھی تنقید کر دیں گے، پی ٹی آئی پہ بھی کریں گے، اسٹیبلشمنٹ بھی کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے وہ رستہ ہمیشہ بناتے ہیں۔ اس طرح عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ دیکھیں گے رستہ بنائیں گے پی ایم ایل این کے لیے، بلکہ اب تو وہ ایک سینیٹر ہیں، اور بہت سارے صحافی ہیں جو پی ایم ایل این کے لیے رستہ بنائیں گے۔ اکا دکا جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے بہت قریب ہیں۔ تو اس طرح ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنے اپنے، اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ سارے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ یہ سارے مل کے غلط کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی ایک پولرائزیشن ہو گئی ہے۔ لہذا اب یہ اختلافی آوازوں کو کچلنے کا اور دبانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن عمران خان صاحب کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے بار بار مشورہ دے کر کہ جناب آپ مفاہمت کر لیں، آپ کا مسئلہ قانونی نہیں ہے، عدالتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو گواہی دی تھی ابھی سہیل وڑائچ صاحب نے وہی گواہی اب دے دی ہے
जनाब मोहतरम अंसार अब्बासी साहब ने भी कि इमरान खान का मसला कानूनी आईनी नहीं है, अदालती नहीं है, मुकदमात का नहीं है, मसला एस्टेब्लिशमेंट के साथ फटा है। एस्टेब्लिशमेंट जिस वक्त अपनी जिद छोड़ देगी इमरान खान बाहर आ जाएगा, या इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, जो इमरान खान नहीं करना चाहता। तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल दिया जी अंसार अब्बासी साहब की बात पे। उन्होंने कहा जी मुबारक हो, डाकिया खबर लाया है कि माफी की अब जरूरत नहीं है, बस फौज के खिलाफ कोई बात ना करें और ना ही किसी को करने दें। डाकिया साहब, पहली ये बात है कि इमरान खान पूरी फौज के खिलाफ बात नहीं करते, सिर्फ आसिम लॉ के बारे में बात करते हैं जो जुल्म की हद पार कर चुका है। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया आजाद है, हर शहरी जिसके पास स्मार्टफोन है वो सोशल मीडिया पर अपनी राय देता है, और आजकल ये राय फौज के बड़ों के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने माओ बहनों और बच्चों को जुल्म का निशाना बनाया और गोली तक चला दी, जिसमें कई लोग शहीद हुए हैं। एक खत वहां भी पहुंचा दें कि जुल्म खत्म करें ताकि वहां पर मुश्किलात कम हो। अब मामला यह है ना, देखिए शेर अब्दुल मरवत ने भी ये बात की कि मुझे इतनी तकलीफ होती है पीटीआई की तनकीद पे, या जो मुझे बुरा भला कहते हैं, तो सोचें कि इनके मुखालिफिन को या एस्टेब्लिशमेंट को कितनी होती होगी। क्या ये मीडिया हमेशा से ऐसा ही था? ऐसा तो नहीं था। क्या पाकिस्तान का सोशल मीडिया का यूजर जो आम पाकिस्तानी है, क्या वो हमेशा से इतने गुस्से में था? तो नहीं था। ये जब लोगों ने देखा ना कि औरतों को सड़कों पे घसीटा गया, गाड़ियां तोड़ी गई, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों के साथ जुल्म जबर और फस्तायत की गई, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया गया और लुट मार कर दी गई और मुस्तरद शुदा चेहरे लाकर मुसल्लत कर दिए गए, तो लोग रिएक्टिव होते गए। एक तो लोगों की बनाई हुई हुकूमत गिरा दी, और फिर लोगों ने दोबारा हुकूमत बनाने की कोशिश की तो उसको बनने नहीं दिया गया। ये लोग रद्द अमल दे रहे हैं। देखिए, ये आगे इनके पास लोगों के पास बंदूकें तो है नहीं, वो निकाल के बंदूकें शुरू हो जाए, या लोग कुछ और तो करना नहीं चाहते, तो लोग कम से कम अपना रद्द अमल देते हैं। इसे लग पता जाएगा कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये अपने बच्चों को तसल्ली दे रहा, वो बता रहा इंटरव्यू में कि जनाब सिर्फ सोशल मीडिया है, लोग तो मेरे से बहुत, कोई प्यार नहीं करता आपसे। आपने इस मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्शन चोरी किया है। तारीख में और भी इलेक्शन चोरी हुए, लेकिन बदतरीन इलेक्शन आपने चोरी करवाया। काकड़ साहब, आप वजीर आजम थे, यू वर रिस्पॉन्सिबल, और आप सही इलेक्शन करवाने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। नादरीन, शेर अब्दुल मरवत साहब का मामला जो है, वो मरवत साहब ने कहा जी अब मैं अलीमा खानम और उनके बेटों के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, और मैं नहीं करना चाहता। मुझे मशवरा दिया गया मेरे दोस्तों की जानिब से, अब वो अंदर करवा दिए दोनों बेटे, तो अब जनाब मैंने बात नहीं करनी। ठीक है, अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है, उनको बात तो समझ आ गई। लेकिन मरवत साहब कह रहे हैं कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया वो गालम गलोच करता है। ये इल्जाम जो है नून लीग भी लगाती है ना, कि पूरा पाकिस्तान गवाह है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में गालम गलोच का जो कल्चर है